بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ منگل کے روز شدت پسندوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے روکا، اس پر فائرنگ کی اور اس کے بعد ریل گاڑی کی بوگیوں میں سوار ہو کر ان میں موجود تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ بعد میں انہی میں سے ایک شخص اللہ دتا نے کہا کہ ان کے پھپھی زاد بھائی کو ان کے سامنے گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ محمود حسین کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی گولیاں لگیں اور ان کا خون محبوب حسین کی قمیض پر گرا۔ وہ بہت قریب سے گولیاں چلتے اور اپنے ساتھی مسافروں کو ان کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے اعصاب شل ہو چکے تھے اور بچ نکلنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر وہ دونوں اور ان کی ٹولی میں موجود باقی افراد بھاگ کر جان بچانے کی ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدھ کے روز صبح کا اجالا ہونے سے پہلے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے ایک سمت میں دوڑ لگا دی۔ شدت پسندوں نے ان کو بھاگتے ہوئے یرغمالیوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گولیاں ان کے سر سے گزر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو گولیاں لگی بھی، لیکن ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ گولیاں چلتی تھی تو نیچے گر جاتے تھے، پھر اٹھ کر بھاگنے لگتے تھے۔ جس علاقے میں وہ بھاگ رہے تھے یہ وادی بولان کی پہاڑیوں کی پتھریلی زمین تھی۔ یہ وسیع زمین وادی بولان صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں پہاڑی چوٹیوں، پہاڑی دروں اور برساتی نالوں کی سرزمین ہے۔ یہاں بل کھاتی ٹرین کی پٹری راج برطانیہ کے بر صغیر میں حکومت کے دور میں آج سے لگ بھگ 130 برس قبل بچھائی گئی تھی۔ اس دور میں پہاڑوں کو کاٹ کر وادی بولان کے اس علاقے میں ٹرین کو راستہ دینے کے لیے تقریباً 17 سرنگیں بنائی گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک سرنگ نمبر 8 کے قریب پنیر اسٹیشن سے لگ بھگ 2.5 کلومیٹر دور دہا-دڑ کے علاقے میں منگل کے روز شدت پسندوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے روکا، ان پر فائرنگ کی اور اس کے بعد ریل گاڑی کی بوگیوں میں سوار ہو کر ان میں موجود تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ ریل گاڑی میں 400 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ اللہ دتا اور محبوب حسین انہی میں سے شامل تھے۔ وہ لگ بھگ 2 کلومیٹر دوڑنے اور پیدل چلنے کے بعد ایک محفوظ مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں ہمیں ایف سی کی چیک پوسٹیں نظر آئی تھیں اور ان کے پاس جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ محفوظ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، انہیں وہاں سے بحفاظت واپس کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ وہ دوستو ان یرغمالیوں میں شامل تھے جو وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے منگل ہی کی رات 80 کے قریب خواتین، بچے اور بزرگ افراد کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے نکل جانے کا کہا تھا۔ یہ لوگ ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ پنیر دوستو ایک پہاڑی کے پہلو میں بنا ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جہاں زیادہ تر ٹرینیں مسافروں کے لیے رکتی بھی نہیں ہیں۔ اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر کے فاصلے میں دور دور واقع چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں اور حد نگاہ تک پتھریلے میدان۔ اگر آپ ہائی وے کی جانب سے اسٹیشن کی طرف جانا چاہیں تو گاڑی پر وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر فاصلہ آپ کو پیدل یا موٹر سائیکل پر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے روز اس اسٹیشن پر پہنچنے والے افراد کو ریلوے نے ایک مال برداری گاڑی کے ذریعے مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچایا۔ مچھ شہر میں یہ ریلوے اسٹیشن پنیر سے لگ بھگ 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ نسبتاً بڑا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں زیادہ سہولیات میسر ہیں۔ یہاں سے کوئٹہ شہر کا فاصلہ بھی تقریباً 50 کلومیٹر ہے۔ مچھ شہر میں بھی کچھ عرصہ پہلے دوستو شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا اور ان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ اس شہر میں کوئلے کی کئی کانیں موجود ہیں اور بڑی مقدار میں یہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ یہاں سے ہائی وے کے راستے کوئٹہ آنا آسان ہے، تاہم اس راستے پر ریلوے کے کئی لوہے کے بنے پل بھی موجود ہیں اور کئی سرنگیں بھی ہیں
جن میں سے ریل گاڑی کو گزرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ برس اسی مقام پر لوہے کے پلوں میں سے ایک کو شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس لائن پر ریلوے ٹریفک معطل رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ وادی بولان کے اس علاقے میں اونچے پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان سے برساتی نالہ گزرتا ہے۔ اس دشوار گزار علاقوں سے گزرتے ہوئے ٹرین کی رفتار بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ ماضی میں بھی اس علاقے میں ٹرینوں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا جس میں ٹرینوں پر حملے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اس کے بعد ٹرینوں کی حفاظت کے لیے ہیلی کاپٹر سیکیورٹی مہیا کی جاتی تھی۔ بولان کا یہ علاقہ شدت پسند تنظیم کالعدم تنظیم BLA کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس دشوار گزار علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی جب برطانوی فوج بلوچستان میں داخل ہوئی تو ان کو بھی بولان کے علاقے میں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی جب بلوچستان میں شورش ہوئی تو بولان ہی کے علاقے میں شدت پسند تنظیموں کی طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 2000 کے بعد بھی اور حال ہی میں گزشتہ کچھ برسوں میں ایک مرتبہ پھر بولان کے ہی علاقے میں شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، اور اب آپ کے جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس پر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اسی علاقے میں انہی شدت پسندوں نے کیا ہے۔ یہ سن 2008 کی بات ہے کہ اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ ایک فلسطینی رہنما کو اس معاہدے کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ اس کی مدد سے مشرق وسطی میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے 50 برسوں میں آپ کو ایک بھی ایسا اسرائیلی رہنما نہیں ملے گا جو آپ کو وہ تجویز دے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ اس پر دستخط کریں اور آئیں تاریخ بدل دیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم ایہود ایک فلسطینی رہنما کو اس معاہدے کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد امن ہی امن ہے۔ اس معاہدے میں 2 ریاستی حل تجویز کیا گیا تھا جو ایک ایسی بات ہے جو آج کے دور میں ہوتی ناممکن نظر آتی ہے۔ اگر اس مجوزہ معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا تو اس کے تحت مقبوضہ غرب اردن کے 94% سے زیادہ رقبے پر ایک فلسطینی ریاست قائم کی جانی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس ضمن میں جو نقشہ تیار کیا تھا یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ اب تقریباً دوست و ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ سالوں کے دوران اس نقشے کی مختلف تشریحات سامنے آئی ہیں لیکن سابق وزیر اعظم اولمرٹ نے کبھی میڈیا کے سامنے اسے پیش نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اب تک تو ایسا نہیں کیا تھا۔ تاہم 24 فروری کو آئی پلیئر پر ریلیز ہونے والی فلم ساز نورما پرسی کی دستاویزی فلم میں انہوں نے وزیر اعظم اولمرٹ نے پہلی مرتبہ یہ نقشہ دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 16 ستمبر 2008 کو بیت المقدس میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو یہ نقشہ دکھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اس نقشے کو میڈیا کے سامنے لایا ہوں۔ اس نقشے میں دوستو تفصیل سے مغربی کنارے کا وہ 4.9% علاقہ دکھایا گیا ہے جس کے فلسطینی ریاست کے قیام کے عوض اسرائیل کے ساتھ الحاق کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ اس کے تحت یہودی آباد کاروں کے بڑے بلاکس قائم کرنے کی تجویز تھی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اولمرٹ کا کہنا کہ اس کے بدلے اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی اسرائیل کے ساتھ ملحقہ چند علاقوں کو چھوڑنا تھا۔ اس تجویز کے تحت دونوں فلسطینی علاقوں یعنی مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کو ایک سرنگ یا سڑک کے ذریعے جوڑا جانا تھا۔ یہ ایک ایسی تجویز تھی جس پر ماضی میں بھی کئی بار بات ہو چکی تھی۔ اس دستاویزی فلم میں اولمرٹ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اس تجویز پر فلسطینی رہنما محمود عباس نے کیسے رد عمل دیا تھا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اولمرٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یہ بہت سنجیدہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر فریق شہر کے کسی بھی حصے کو اپنا دارالحکومت قرار دے سکتے تھے۔
جبکہ غزہ کے مقدس علاقے بشمول پرانا شہر وہاں واقع مذہبی مقامات اور ان سے ملحقہ علاقوں کو اسرائیل، فلسطینی، سعودی عرب، اردن اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی کے حوالے کیا جانا تھا، جبکہ یہودی بستیوں کے لیے اس نقشے کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے۔ اگر اس منصوبے پر عمل درآمد ہوتا تو مغربی کنارے اور وادی اردن میں پھیلی یہودیوں کی درجنوں کمیونٹیز کو نکال لیا جاتا۔ جب سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے چند ہزار یہودی آبادکاروں کو زبردستی نکالا تو اسے اسرائیلی دائیں بازو والوں نے ایک قومی صدمہ قرار دیا تھا۔ مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں کو خالی کروانا ایک لامحدود چیلنج تھا جس میں دسیوں ہزاروں آبادکار شامل ہوتے، جبکہ تشدد کا حقیقی خطرہ بھی موجود رہتا۔ لیکن دوستو، امتحان کا یہ مرحلہ کبھی نہیں آیا۔ محمود عباس سے ملاقات کے اختتام پر وزیر اعظم اولمرٹ نے نقشے کی نقل محمود عباس کو دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اس کے لیے انہیں اس پر دستخط کرنے ہوں گے، جس پر محمود عباس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ انہیں پہلے اپنے ماہرین کو یہ نقشہ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یقین کے ساتھ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا پیشکش ہے۔ سابق وزیر اعظم اولمرٹ کا کہنا کہ ان دنوں اگلے دن نقشوں کے ماہرین کے اجلاس پر اتفاق ہوا تھا، لیکن وہ اجلاس کبھی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ دوستو، سابق وزیر اعظم اولمرٹ چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ان کے اقتدار کا وہ آخری وقت آ چکا تھا اور اس لیے اس منصوبے کا کچھ بننے والا نہیں تھا۔ غزہ کی صورتحال نے بھی معاملات کو پیچیدہ بنا دیا تھا۔ حماس کے زیر اثر علاقے سے کئی مہینوں کے راکٹ حملوں کے بعد سابق وزیر اعظم یعنی اس دنوں کے وزیر اعظم اولمرٹ نے دسمبر کے آخر میں ایک بڑے اسرائیلی حملے آپریشن کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں 3 ہفتے تک شدید لڑائی جاری رہی۔ اس کے بعد فروری میں اسرائیلی انتخابات ہوئے۔ نیتن یاہو، جو فلسطینی ریاست کے کھلے مخالف تھے، وزیر اعظم بن گئے۔ اولمرٹ کا منصوبہ اور نقشہ کہیں دور چلا گیا۔ اس کے بعد سے ان کا منصوبہ اسرائیل فلسطینی تنازع کے حل کے ضائع ہو جانے والے مواقع کی ایک طویل فہرست میں شامل ہو گیا۔ 1973 میں سابق اسرائیلی سفارتکار نے طنز کیا کہ فلسطینی کبھی بھی موقع ضائع کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جسے اسرائیلی حکام نے اس کے بعد آنے والے برسوں میں اکثر دہرایا، یعنی فلسطینی کبھی بھی موقع ضائع کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوستو، سابق اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے درمیان وائٹ ہاؤس کے لان میں مصافحے کے ذریعے جس امن عمل کا آغاز ہوا، اس میں حقیقی امید کے لمحات تھے، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ جنوری 2001 میں مصری تفریحی مقام طبا میں اسرائیلی اور فلسطینی مذاکرات کاروں نے ایک بار پھر ایک معاہدے کا خاکہ دیکھا۔ کیلیفورنیا کی ایک وفاقی عدالت نے امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہزاروں برطرف کیے گئے ملازمین کو بحال کرے۔ یہ فیصلہ دوستو صدر ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ مشیر ایلان مسک کی جانب سے وفاقی اداروں میں بڑے پیمانے پر کی گئی برطرفیوں کے خلاف سب سے بڑا عدالتی دھچکا ثابت ہوا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق امریکی محکمہ دفاع، محکمہ امور سابق فوجی، محکمہ زراعت، محکمہ توانائی، محکمہ داخلہ اور محکمہ خزانہ میں حالیہ ہفتوں میں برطرف کیے گئے ملازمین کو فوری طور پر بحال کیا جائے گا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ امریکی دفتر برائے پرسنل مینجمنٹ کے پاس ملازمین کو اجتماعی طور پر برطرف کرنے کا اختیار نہیں تھا اور ان کی برطرفی غیر قانونی ہے۔ دوستو، اب تک تقریباً 25,000 وفاقی ملازمین کو نوکری سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ 75,000 نے مراعاتی پیکج کے تحت اپنی ملازمتیں چھوڑ دی تھیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس عدالتی حکم سے کتنے ملازمین متاثر ہوں گے۔ جج نے مزید کہا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے تفصیلی فیصلے میں دیگر اداروں پر بھی اس فیصلے کا اطلاق کریں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔